السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آپ سب احباب کو آج کی مجلس میں پھر خوش آمدید۔ یہ ہماری خلاصہ قرآن کے حوالے سے دوسری مجلس ہے، یعنی دوسرا پارہ۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تحویل کے حوالے سے یہود اور مشرکین کا رویہ اور اس کا بہترین طریقے سے رد کیا۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ قبلہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ اطاعت ہے، قبلہ جس طرف مرضی ہو، اور اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اصل چیز جو ہے اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہود کی کچھ طریقہ کار اور ان کی کچھ مذموم حرکات ذکر کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصائب اور مشکلات میں مومنین کا کردار کیا ہے وہ ذکر کیا کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر وہ نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ یعنی ہم اللہ کے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 نعمتیں گنوائیں، اور ان نعمتوں کا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر بھی ہے، لیکن یہاں یہ 8 نعمتیں اکٹھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور نعمتیں ذکر کر کے فرمایا کہ جس کی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، محبت بھی اس سے ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو محبت میں شریک کر لیا، اور قیامت والے دن وہ اس چیز کا انکار کر دیں گے، اور جو ان کے پیچھے ہیں، متبعین ہیں، وہ اس وقت ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کا تذکرہ کیا، حلال چیزیں کھانے کی ترغیب دی، اور حرام میں سے بعض کا تذکرہ کیا اور اس سے پرہیز کرنے کو کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ دلوں کی اصلاح ہے۔ سمتیں بھی اہم ہیں، اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن ان سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح ہے، اور پوری جو نیکی کی آیت ہے جس کو آیت البر کہتے ہیں وہ ذکر فرمائی۔ اس کے بعد قصاص کا معاملہ اور وصیت، اور اسی طرح روزوں کے احکام، رمضان کریم کے احکام، یہ اس جگہ ہی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، تو ہمیں یہ احکام خاص طور پر پڑھنے چاہیے اور ان پر تدبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ نصیب صرف مومنین کو ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5ویں رکن کا تذکرہ فرمایا، یعنی حج بیت اللہ الحرام کا ذکر فرمایا، اور اس کے جتنے ظاہری احکامات ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا لالچی جو ہمیشہ دنیا کا ہی سوال کرتا ہے، اور دوسرا آخرت کا طلبگار جو دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے، بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کچھ نشانیاں بیان کی، اور اس کے بعد تقریباً آخری 2 صفحے پہلے تک خاندانی معاملات اور خاندانی احکامات، یعنی میاں اور بیوی کے مسائل کا ذکر فرمایا، جس طرح نکاح ہے اور حیض ہے، طلاق، رضاعت اور عدت، اور اسی طرح جس کو طلاق ہو جائے اس کا دوبارہ نکاح۔ اور ان سب احکامات کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ایک تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرا ایمان باللہ و بالیوم الآخر۔ یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے ایک بھی نہ ہو
تو اللہ تعالیٰ کا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف میاں اور بیوی کے دل میں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایمان باللہ و بالیوم الآخر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کہ جو بھی یہاں کچھ کر لے، جو بھی یہاں کچھ کما لے، اس کو یوم آخرت کو حساب دینا ہے۔ اس کے بعد ان معاملات کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نمازوں کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد خاص طور پر عصر کی نماز جو کہ ایک مشغولیت کے ٹائم کی نماز ہوتی ہے، اس کو خاص طور پر اس کی حفاظت کرنے کو کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل جو نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو وبا کے ڈر سے یا پھر قتل ہونے کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن موت نے پھر ان کو آ پکڑا اور دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے بتا دیا کہ تم موت سے کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی علاقے میں وبا ہو تو اس علاقے میں نہ جاؤ، لیکن اگر تمہارے اپنے علاقے میں ہی پیدا ہو جائے تو اپنا علاقہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے علاقے میں ہی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو خود آزمائش طلب کرتے ہیں اور احکام سے پہلے جلدی کرتے ہیں، اور خاص طور پر جہاد کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ طلب کیا کہ ہمارا کوئی امیر ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی مائیت میں جہاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جب جہاد فرض کر دیا تو پھر اس میں سے چند ایک کے علاوہ سارے پھر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا تذکرہ فرمایا، اور اس پورے قصے کا مقصد یہ ہے لاسٹ تک کہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ صرف زیادہ کثرت کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ ان کے جیتنے کے لیے ایمان اور صبر ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنے ہی گروہ ایسے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑے گروہوں پر غلبہ پا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ تھا مختصر سی قرآن مجید کی ہدایات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ یہ دوسرے پارے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔